میں نے سب کی سنی اور کہ ہونا تو وہی تھا جو کہ منظور خدا تھا، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ اب جس حد تک اور جس نہج پر چیزیں آ چکی ہیں اس میں تو اب وہی جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی ہوتا ہوا اور وہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور جتنے اب تک کے انڈیکیٹرز سامنے آئے ہیں، یعنی آج ڈاکٹر بابر اعوان کی جو گفتگو تھی اس میں جس طرح کی شدت پائی جاتی تھی اور جس طرح ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت پائی جاتی تھی، پھر جو آج واقعہ ہوا ہے کہ وہ کھمبے پہ چڑھ کے جس نے تاریں پکڑ لی ہیں اور خودکشی کی ہے، خود کو جلا لیا ہے، مار لیا ہے، اس کا اس طرح کا اقدام اور اس طرح کے اور مزید اقدامات، پھر اسی طرح دو واضح تقسیمیں، ایک تقسیم کے سرے پر ہونے والے واقعے کو بھی جھوٹ کہنے والے مولوی فضل الرحمان، اور دوسرے سرے پر ان واقعات کو سیدھا سیدھا آرمی کی ہائی اپ سے نیچے کسی کے اوپر الزام نہ دھرنے پہ راضی نہ ہونے والے عمران خان۔ اس طرح کی جس وقت اکھاڑ پچھاڑ اور ایسی رسہ کشی آ جاتی ہے تو اس کے بعد میرا بڑے عرصے سے یہ کہنا تھا کہ فوج کو ملک بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی جگہ ملک اور وطن کے بغیر فوج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو ان کی تو بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ملک بھی ہو۔ تو وہ ملک جب اس انتہا پہ جا کے بچایا جائے گا، اس میں کیا ایس او پیز ہوں گی اور اس میں کیا رہے گا اور کیا بچے گا اور کس کس حد تک بات جائے گی، یہ یٹ ٹو سی والی بات ہے، اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی تو دانشور اور طبقہ اور صحافی اور دیگر اس طرح کے جو بات جن کی سنی جاتی ہے وہ ہمیشہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے، میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہو گیا، میرے منہ میں خاک اگر ایسا پاکستان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ اب کچھ ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان ساروں نے منہ میں خاک ڈالے بغیر اس طرح کی پریڈکشنز کرنی شروع کر دی ہیں، چونکہ اب انہوں نے وہ جو ایک رواجی اور سوشل اور کلچرل منہ میں خاک ڈالتے تھے وطنیت پرستی کے اظہار کے طور پر، اب انہوں نے وہ خاک چاٹنی بند کر دی ہے، اس لیے پتہ ان کو بھی چل گیا ہے کہ معاملات اب کہیں اور نکلے جا رہے ہیں۔ اب بات کرنے والے کرتے ہیں کہ اگر اب بھی معاملے کو پکڑا اور سنبھال لیا گیا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، تو شاید وہ بہتر ہو۔ اگر اس وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ سب کے ہاتھ سے نکلے گا۔ میرا کنسرن یا مجھے جس بات سے خوف ان معنوں میں آپ کے لیے خوف، وہ یہ ہے کہ جن وجوہات اور جن بنیادوں پر سوسائٹی اس افتراق اور اس انتہائی گہرے کینسر کی طرف گئی ہے، اس کی وجوہات کی طرف آپ آج بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی لوگوں کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جن کی خاطر کائنات پیدا کی گئی تھی، تخلیق کی گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا تعالیٰ وعدے دے چکا تھا کہ فلاں کافر یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں پہ، وہ بھی اس فیصلے کی گھڑی سے پہلے انتہائی اضطراب سے دعا کر رہے تھے، اور اس اضطراب کی دعا کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کو وعدہ دے چکا ہے، آپ کیوں اتنے مضطرب ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ خدا تعالیٰ غنی ہے، وہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے، وہ مالک ہے. اس کے وعدوں میں مخفی بھید ہوں جن کا نہ مجھے پتہ ہو نہ آپ کو. پھر لہٰذا اللہ تعالیٰ کے استغنائے ذاتی کے خوف کی وجہ سے میں اتنے اضطراب کا شکار ہوں. تو جن کو وعدے تھے اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک تھے ان کی حالت یہ تھی، اور آپ کے ساتھ وعدے بھی کوئی نہیں ہیں، اور آپ کا وہ جو بھی تعلق ہے وہ بھی دن میں مختلف حرکتوں اور حالتوں سے نظر آ ہی رہا ہوتا ہے. آپ کی بے حسی اور آپ کا کنٹرولڈ ٹروتھ کے ذریعے اتنے بلیٹنٹ جھوٹوں کا تدارک کرنا یہ حلق سے نہیں اترتا. اب تو سیدھے اور صاف اور قول سدید والے سچ کی ضرورت تھی. اس قول سدید والے سچ کے ساتھ خدا خوفی کی ضرورت تھی، اور ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ پھر آپ کی اللہ تعالیٰ سے استمداد چاہنے کی ضرورت تھی. یہ چند عناصر اگر آپ اکٹھے کر لیتے تو دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ معاملات قصہ پارینہ بن جاتے، اور ملک اور قوم اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے فیوچر کو بنانے میں لگ جاتے، اور شاید وہ رات کے پرلی طرف کوئی روشنی کی کرن، مطلب جس کے اوپر آپ ایمان رکھیں تو آپ پہ ہنسی بھی نہ آئے. لیکن سر دست ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ابھی تک تو ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پبلک، وہ عوام الناس جن کی سپورٹ اور جن کے آپ کی پشت پہ کھڑے ہونے کے بغیر آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی ساری حیثیت ان 22-23 کروڑ انسانوں کی اجتماعی سپورٹ کے ساتھ ہے. وہ اس وقت لگ نہیں رہا کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو اون کرنے کی ایس او پیز اور ان کو اپنے سینے سے لگانے اور ان کے دکھ کو اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنانے کے انداز ابھی تک نظر نہیں آ رہے. کھیل جاری ہے، کھلواڑ جاری ہے. اس کھیل اور کھلواڑ میں اپنے اپنے دھڑے اور اپنے اپنے مفاد کا تحفظ بالکل پوری کوشش کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو اجتماعی مفاد اور ایک ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں پوری پاکستانیت کو سامنے رکھ کر اور ہر پاکستانی کے حقوق کو ایک جتنی اہمیت دے کر، سب کا پاکستان کے حوالے سے بات کر کے پھر آگے آنے اور پھر سفر شروع کرنے اور پھر کوئی سٹینڈ لینے اور فیصلہ کرنے کی ابھی تک کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی. صرف گفتار سے زخموں کا رفو چاہتے ہیں. یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو. اور کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو.